نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حضرات دی وقار، قرآن و سنہ موومنٹ کے احباب، علماء کرام، علماء امت، آج اس بدم کو علماء کے کردار کے حوالہ سے سجایا گیا ہے۔ اس بدم میں ایک اہم امر اس کی طرف نشاندہی کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج علماء کو اپنے مقام، اپنے منصب کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ علماء کو اس بات کا ادراک رکھنے کی ضرورت ہے کہ فضیلت والی شے اکیلا علم نہیں ہے۔ فضیلت علم اور ایمان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ ایک عالم ہے، علم بڑا ہے، جائیے آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں کو اٹھا کے دیکھیے، مستشرقین جن کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے دین پہ نقد کرنا ہے، اسلام پہ نقد کرنا ہے، اسلام کے اوپر وار کرنا ہے، ان کو بھی اسلام کے علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے مشکل فنونوں پر بڑی زبردست دسترس حاصل ہے، لیکن آج تلک کسی شخص نے بھی ان کو بطور عالم قبول نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ ان کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، اور ان کے علم کے حصول کا مقصد اللہ کے دین کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کا رضوان ان کی مطمع نظر نہیں ہے۔ آج چاروں اطراف سے کفر کے ایجنٹ، دین کے دشمن، دین کے باغی مدارس دینیہ کو مین سٹریم سے ہٹا کر کارنر کرنے کا ذہن رکھنے والے
اور مدارس کے خلاف ناپاک ارادوں کا اظہار کرنے والے ان ارادوں کو اپنی باطل اور خوبصورت دکھنے والی تصویروں میں اور چادروں میں لپیٹنے والے ہم ان علماء سے دست بستہ عرض کرنے کے لیے آئے ہیں. علماء امت آج جہاں تمسک بالکتاب و سنہ یہ تمہاری دعوت ہے، آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا عظیم منہج وہ تمہارا مشن ہے، تو اس مشن کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلنا یہ آج علماء کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے. جہاں باطل دباؤ کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے، عہدوں کے لالچ کے ذریعے، اور جہاں یہ سب چیزیں ماند پڑ جائیں وہاں روب کے ذریعے، رعونت کے ذریعے، اپنی قوت کے ساتھ علماء کو کچل دینے کی باتیں کرنے کے ذریعے آج حق اور حق کی دعوت سے ہٹ جانے کی بات کی جاتی ہے. علماء استقامت کا معنی کیا ہے؟ لزوم المنہج المستقیم، منہج مستقیم کو لازم پکڑنا. اور کب تلک پکڑنا؟ حتی ماتا، یہاں تک کہ تیرے جسم اور تیری روح کا تعلق ختم ہو جائے، تجھے اس عظیم مشن اور منہج سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور میرے لیے کس کس کا کردار، کس کس عظیم ہستی کا کردار، میرے سلف کا کردار وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. جاؤ البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، تاریخ بغدادی اٹھاؤ، احمد ابن نصر نام ہے، حاکم وقت، عقیدہ خلق قرآن کا، حاکم وقت کا عقیدہ اللہ رب العزت کے لیے صفات کے انکار کا، یہ اہل سنت کا بیٹا ہے، یہ عالم ربانی ہے. یہ وہ عالم ہے جس کی تقلید، جس کی پیروی، جس کا راستہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. احمد کی تاریخ پڑھو، حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا، کہا احمد میں کیا سنتا ہوں، تو رب تعالیٰ کے کلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کہا میرا عقیدہ رب تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کہا بتلاؤ قیامت کے دن اللہ کے دیدار کے حوالے سے تمہارا کیا ماننا ہے؟ کہا میرا ماننا یہ ہے، اور اس ماننے کے لیے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، چہرے چمکتے ہوں گے، کائنات کے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. ہاں میرا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا،
हाकिम वक्त ने अपनी तलवार मुगाई, अहमद की गर्दन को उसके वजूद से अलहदा कर दिया। 6 साल अहमद का सर बगदाद के दरवाजे पे लटका रहा और अहमद का जिस्म बगदाद की शाहराह पे सूली लटका रहा। लोग क्या कहते हैं? मुअर्रिखीन ने लिखा, अहमद का गर्दन, अहमद का सर जो वजूद से अलहदा हो चुका, उसको हमने देखा, उससे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। और अहमद 3 बादशाह को गम हुआ। बादशाह ने कहा, मैंने एक आलिम को कत्ल किया, अब मोतदिला के 3 मौलवी, वो भी आलिम हैं, 3 बादशाह की कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए, दलील बख्शने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कहा इल्लम यकुन कत्लुहु सवाबन सल्लतल्लाहु अलैहि अस्सुयूफन। एक कहता है, अगर अहमद का कत्ल हक पे नहीं हुआ, अल्लाह मुझ पे तलवारों की बरसात बरसाए। एक ने कहा, व इल्लम यकुन कत्लुहु सवाबन कतलनी अल्लाहु बैनल माए वल नार। अगर अहमद का कत्ल सही नहीं हुआ, अल्लाह मुझे आग और पानी के दरमियान कत्ल करवाए। एक ने कहा, और अगर अहमद का कत्ल ठीक नहीं हुआ, अल्लाह मुझ पे फालिज का हमला हो जाए। मुअर्रिखीन ने लिखा, तीनों ने अपने लिए बद्दुआएं की, अल्लाह ने तीनों की बद्दुआएं तीनों के हक में कबूल कर ली। जब इंसान हक का राही होता है, हक का पुष्टिवान होता है, यूं ही करामतें सादिर होती हैं। अहमद बिन हंबल से पूछा गया, अहमद बिन नसर के बारे में तेरा क्या कहना है? कहा, रहिमहुल्लाह मा कान अस्खाहु अल्लाहु अकबर लकद जाद बिनफ्सिही लिल्लाह। कहा, कितना सही आदमी था, और सही क्या माल अल्लाह के रास्ते में पेश किया था? नहीं, लकद जाद बिनफ्सिही लिल्लाह, इतना सही था अपनी जान की कुर्बानी देकर अल्लाह के रास्ते में सखावत कर गया। और अहमद बिन हंबल जबल इस्तिकामत की चट्टान अहमद, इस्तिकामत का पहाड़ अहमद बिन हंबल आज मदारिस दीनिया को उनको जनाब री-रेगुलाइज करना चाहते हैं। इनके जनाब एक डेक्यूरम जो है उनके लिए बनाना चाहते हैं, इनको एक धारे में लाना चाहते हैं, कौमी धारे में लाना चाहते हैं। जालिमों, जाओ, गवर्नमेंट स्कूलों का नाम आज खोती स्कूल रखा गया है। उनकी हालत यह है, उन स्कूलों और कॉलेजों के अंदर आज लोग गाय भैंसे बांधते हैं, और ये मदारिस आज हकीकत पसंद हूं, अपनी कमजोरी के बावजूद इस मदारिस दीनिया ने आज भी अल्लाह के फजल करम से अभी चंद रोज कबल अब्दुल अजीज अलवी को दफन किया है। और लोगों, रहिमहुल्लाह, आज उलमाए उम्मत, तुम्हारी दीन को कुर्बानियों की जरूरत है, तुम्हारी इस्तिकामत की जरूरत है। और दीन के ऊपर चलना ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों के राहों पे चलना,
تلواروں کی دھاروں پہ رقص کرنا ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں مورخین نے لکھا، جس جلاد نے احمد بن حنبل کو کوڑے مارے وہ جلاد کہتا ہے، کہا ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت فیلا لہدمتہ۔ میں نے احمد بن حنبل کے وجود پہ ایسے 80 کوڑوں کو برسایا کہ اگر وہ 80 کوڑے میں نے ہاتھی کے وجود پہ برسائے ہوتے لہدمتہ، تو میں ہاتھی کو بھی زمین پہ گرا دیتا۔ لیکن احمد بن حنبل نہ گرا، احمد بن حنبل نہ گرا۔ احمد بن حنبل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے توحید کے نکاروں کو بلند کرتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا احمد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے 20 لاکھ افراد موجود، اور اکیلے جنازے کو دیکھ کر 12,000 عیسائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لوگوں، آج قرآن و سنہ موومنٹ کے بھائیوں، ہماری دعوت لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کی دعوت ہے۔ غالباً 26 نومبر آج 2 سال ہوئے، ڈاکٹر طاہر مصدق ملک حافظہ اللہ کے فضل و کرم سے موومنٹ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حق کی دعوت کو لے کر انشاءاللہ نکلی ہے۔ یہ چڑھتا ہوا سورج ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے چڑھتا ہوا سورج ہے۔ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہم انشاءاللہ میدان عمل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کٹنا گوارا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے دین کی اس آوازے سے ہٹنا گوارا، اور انشاءاللہ ہٹنا گوارا۔ انشاءاللہ ساتھ دو گے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے میدان کا رخ کرو گے، انشاءاللہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر راہ کے اوپر کھڑے رہیں گے، گلیوں میں، بازاروں میں، انشاءاللہ دیہاتوں میں، شہروں میں کتاب و سنت کی بالادستی کے آوازے کو پھیلاتے رہیں گے۔ ساتھ دو گے انشاءاللہ، اور اپنی قیادت کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔